الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العاطون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صلوات ایک مرتبہ اس سے بہتر درود ہدیہ کرے محمد والے اللہم صلی علی محمد. اذان گرامی قدر برادران اور جوانان کی طرف سے امام زین العابدین کی شہادت کی مناسبت سے خمسہ مجالس کا جو انعقاد کیا گیا ہے اس میں 2 مجلسیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر خدمت رہوں گا. آج اس کی پہلی نشست ہے. سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 112 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے. ایام عزا کا سلسلہ جاری و ساری ہے. پوری کائنات میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے خدا سب عزاداروں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ. بالخصوص ہمیں عزاداران مظلوم شہداء کربلا میں شمار فرمائے انشاءاللہ. آج ہم جس امام کی مجلس عزا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ امام خود بڑے عزادار تھے، صاحب عزا تھے. یہاں تک کہ ہمارے بعض عرفاء عارف عالم یہ جملہ کہتے ہیں کہ لفظ بانی مجلس یہ فقط اور فقط امام زین العابدین علیہ السلام کے خاص ہے. فرش بلا کی بنیاد رکھنے والی ذات امام زین العابدین ہے. ہم سب انتظام کرتے ہیں، منتظمین ہیں، ہر بندہ اپنا اپنا حصہ ملاتا ہے اس کے اندر، ورنہ حقیقت میں اس فرش کا بانی اور صاحب عزا خود مولا سجاد علیہ السلام. درود بھیجیے محمد و آل محمد. قبلہ تشریف فرما ہے ان کی اجازت سے. امام زین العابدین کی زندگی بہت جامع ہے. 2 روایات ہیں. ایک روایت کے مطابق امام کی ولادت ہے 37 ہجری میں اور دوسری روایت کے مطابق امام کی ولادت ہے 38 ہجری میں. 2 روایات ہیں. زیادہ جو مشہور قول ہے وہ ہے 38 ہجری کا. 38 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ
جب امام کی ولادت ہو رہی تھی تو اس وقت امام کے دادا مولا علی بھی زندہ تھے، اور 2 سال کے بعد 40 ہجری میں مولا علی کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ تو 2 سال امام نے اپنے دادا کے زیر سایہ زندگی بسر کی ہے۔ اس حساب سے وہ جو روایت ہے کہ امام زین العابدین کی عمر مبارک واقع کربلا میں 22 برس کی تھی، اس روایت کے مطابق ہی ہے۔ ان 2 مجلسوں کے اندر 2 پہلو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور یہ 2 پہلو امام کی زندگی کی ہی روشنی میں پیش کروں گا، اور یہ ہم میں سے ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک فرد کے لیے نمونہ عمل ہوگا انشاءاللہ۔ وہ کیا ہے؟ بندے کا ایک رابطہ ہے اس کے خالق کے ساتھ، اور اس کا دوسرا رابطہ ہے اس کی مخلوق کے ساتھ۔ بندہ اسی کے درمیان ہے۔ ایک رابطہ اس کا خالق کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے جو اس کا خالق ہے، اور دوسرا رابطہ اس کا مخلوقات کے ساتھ ہے۔ اس خالق کے بھی کچھ حق ہیں اور اس مخلوق کے بھی کچھ حق ہیں۔ اللہ کی بنسبت جو حق ہوتا ہے اس کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے حق اللہ۔ جو کتابوں میں استعمال ہوتا ہے تو حقوق اللہ کے نام سے استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ کے اپنے بندے پر کیا کیا حق ہیں۔ دوسرے حق جو ایک انسان کے گردن پر ہیں وہ ہیں اللہ کی مخلوقات کے حق۔ جو اللہ کی باقی مخلوقات ہیں اس کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہیں، اسے کہا جاتا ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کے حق۔ تو ہماری پہلی گفتگو، آج کی گفتگو اللہ کے حق سے منسلک ہوگی جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے انشاءاللہ، اور کل کی گفتگو جو ہوگی وہ امام کی زندگی سے اخذ کرتے ہوئے حقوق العباد کی صورت میں ہوگی انشاءاللہ۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ اور جس آیت شریفہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس کا اب ترجمہ اگر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو یہ دونوں پہلو اس کے اندر واضح ہو جائیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَالتَّائِبُونَ، صفات مومن کا تذکرہ کرتے ہوئے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، وَالتَّائِبُونَ وَالْعَابِدُونَ، وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے بھی ہیں، والحامدون، عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی حمد و ثنا انجام دینے والے بھی ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا والسائحون، یہ سیاحت کرنے والے اور سفر کرنے والے بھی ہیں، والراکعون، اور یہی لوگ اللہ کا رکوع بھی بجا لانے والے ہیں، والساجدون، اور یہ اللہ کا سجدہ کرنے والے بھی ہیں۔ یہاں تک جن صفات کا تذکرہ ہے ان کا تعلق پروردگار عالم کی ذات سے ہے، اور آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہوا والآمرون بالمعروف، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اچھائی کا حکم بھی دیتے ہیں، یعنی اس صفت کا تذکرہ مخلوق سے تعلق رکھتا ہے کہ والآمرون بالمعروف، یہ نیکیوں کا حکم بھی دیتے ہیں، والناہون عن المنکر، اور منکر یعنی برائی سے روکتے بھی ہیں۔ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ برائیوں سے روکتے بھی ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا والحافظون لحدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کی محافظت کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ اب یہ اتفاق ہو گیا کہ دروازہ اس طرف سے تو ہر آنے والے پر نظر پڑے گی، لیکن آپ میری طرف توجہ رکھیں تاکہ گفتگو جو ہے وہ درمیان میں منقطع نہ ہو۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الفاظ مشکل استعمال نہیں کر رہا، بہت آسان الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ والحافظون حدود لحدود اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کو
کی محافظت کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، اور آخر میں ارشاد فرمایا وبشر المؤمنین، ایسے مومنوں کو بشارت دو اے ہمارے حبیب، یعنی اے ہمارے رسول ایسے مومنوں کو بشارت دے دو، یعنی خوشخبری دے دو۔ آواز تھوڑا سا ڈبل ہو رہا ہے، ایکو بند کرتے ہیں، درود بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ذرا جاندار صلوات بھیجیے، اللہم تو اندازہ ہے مجھے آپ میں سے تقریباً افراد سارا دن کام کاج والے افراد ہیں، تھکے ہوئے ہوں گے، اور میری کوشش بھی یہی تھی کہ مجلس جتنا جلدی ہو سکے ہو، کیونکہ آہستہ آہستہ آرام کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر بیٹری جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے، درود بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ گفتگو آپ کی خدمت میں اس زاویے سے پیش کروں تاکہ گویا ایک مسلسل یوں سمجھیے کہ ایک زنجیر ہو کہ جس کی ہر کڑی دوسری کڑی سے ملی ہوئی ہو۔ اس آیت شریفہ کے پہلے حصے کا تعلق اللہ کی بندگی سے، اللہ کی عبادت سے۔ توجہ میری طرف رکھیے، روایت کے اندر ہے اور قرآن میں متعدد مقامات پر یہ گفتگو آئی ہے، وہ یہ تھی کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، میں اس زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے پروردگار تو اسے اس زمین میں بھیج رہا ہے کہ جو فساد برپا کرے گا، ویسفک الدماء، خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، جبکہ ہم موجود ہیں، تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں، تیری تقدیس بھی کر رہے ہیں، تیری عبادت بھی میں ہم مشغول ہیں، کیا ضرورت ہے انہیں بنانے کی؟ پروردگار عالم نے جواب دیا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو مجھے پتا ہے وہ تمہیں پتا نہیں ہے، جس کا میں عالم ہوں اس کے تم عالم نہیں ہو۔ حضرت آدم کو خلق کیا اور حضرت آدم کو خلق کر کے فرشتوں کے سامنے لے آئے، کہا یا آدم انبئونی باسمائہم، اے آدم بتاؤ انہیں وہ نام ہے کچھ جو ہم نے تمہیں سکھائے ہیں، وہ بتاؤ ذرا انہیں۔ تو جب حضرت آدم نے اپنے علم کا اظہار کیا تو سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدے میں جھک گئے، اور فرمائیے گا جو کہ اللہ ابلیس، اگر کوئی نہیں جھکا تو وہ ابلیس ہے جو نہیں جھکا۔ پروردگار عالم نے سوال کیا، یہ قرآن میں ایک اور مقام پر ہے، ما منعک ان تسجد، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے اسے اپنے دست قدرت سے بنایا؟ تو اس نے کہا کہ خلقتہ من طین و خلقتنی من نار، بات یہ ہے کہ تو نے اسے خاک سے بنایا تھا، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، تو میں اس پر اولویت رکھتا ہوں، اسی لیے میں اسے سجدہ نہیں کر سکتا ہوں۔ کہا اچھا فخرج من العالین، تو یہاں سے نکل جا، تو نے تکبر کیا ہے، تو میری بارگاہ سے پلٹ جا، چلا جا۔ یہاں تک ساتھ ہے میرے؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ جب یہ بات یہاں پر رکی تو کہنے لگا پروردگار مجھے زندگی دے۔ شیطان نے کہا پروردگار مجھے زندگی دے، مجھے مہلت دے۔ اچھا بھائی، شیطان نے خدا سے سیدھی سیدھی جنگ چھیڑی تھی، خدا نے کہا سجدہ کر، اس نے کہا سجدہ نہیں کروں گا، یعنی خدا کے حکم کی مخالفت کی اس نے، خدا کے حکم سے انکار کیا اس نے، اگرچہ حکم کا انکار کر رہا ہے لیکن یہ جانتا ہے کہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو زندگی دے، وہ چاہے تو مار دے، پروردگار مہلت دے۔ اچھا تجھے مہلت کیوں چاہیے؟ کہنے لگا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں جو اپنے اسٹیٹس سے گرا ہوں، میں جو اپنے مقام سے گرا ہوں، اس انسان کی وجہ سے گرا ہوں، لہٰذا میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ کہا کیا کرے گا تو اسے؟ کہا میں اسے ورغلاؤں گا، اسے میں راہ راست سے ہٹاؤں گا۔
توجہ میری طرف رکھیے گا. میں اسے ورغلاؤں گا، اس کے دل میں وسوسہ کروں گا، اسے راہ راست سے ہٹاؤں گا، میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. اچھا کیسے ورغلائے گا؟ کہا دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے. توجہ ہے آپ حضرات کی، میں رک رک کر گفتگو سے. کہا کیسے ورغلائے گا؟ کہا دائیں بائیں آگے پیچھے سے. اچھا شیطان نے 4 طرفوں کا ذکر کیا ہے. عربی میں نے کہا جاتا ہے جہات. جہات یعنی سمت، اطراف، طرف، ڈائریکشنز. دائیں سمت سے، بائیں سمت سے، پیچھے سے، آگے سے. جبکہ قبلہ موجود ہے. کسی بھی علم میں آپ جائیے، جہات جو ہیں، اطراف جو ہیں، وہ 4 نہیں ہیں، 6 ہیں. ڈائریکشنز جو ہیں، اطراف جو ہیں، وہ 4 نہیں ہیں، 6 ہیں. دائیں بائیں، آگے پیچھے اور اوپر نیچے. شیطان نے 4 طرفوں کا ذکر کیا لیکن 2 طرفوں کا ذکر نہیں کیا. اوپر اور نیچے کا ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ جانتا تھا کہ جو انسان پیشانی کو سجدے میں جھکا دے یا دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. یہ میرے اختیار سے باہر ہے. اسی لیے کہا الا لأغوینہم اجمعین، میں سب کو ورغلاؤں گا، الا سوائے عبادک المخلصون، تیرے خالص بندوں کے علاوہ میں ان کو کچھ نہیں کر سکتا. وہ کون ہیں؟ جو پیشانی کو زمین پہ جھکاتے ہیں یعنی سجدہ کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں یعنی دعا کرتے ہیں. تو جس کا تعلق پروردگار عالم سے مضبوط ہو جاتا ہے، جس کی پہلی عملی مشق کا نام ہے نماز، یہ ذہن میں رکھیے گا، جس کی پہلی عملی صورت کا نام ہے نماز. فروعات دین میں سب سے پہلے تذکرہ ہے نماز کا. نماز بندے اور خالق کے درمیان رابطے کی پہلی سیڑھی کا نام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. نماز نہیں ہے تو رابطہ نہیں ہے. میں بہت اہم بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کیونکہ جس امام کی بات ہمارے موضوع کے اندر آنے والی ہے اس کا آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے. اور فرمائیے گا حقوق اللہ، اللہ کے حق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اس کی عبادت کا مظہر ہے نماز. اور فرمائیے گا پہلی چیز ہے نماز. اچھا بندے کی کافی کیفیات ہیں، ماتم میں بھی ہے، عزاداری میں بھی ہے، سبیلے بھی لگا رہا ہے اور خیرات بھی کر رہا ہے، اچھائیاں بھی کر رہا ہے، غریبوں میں بانٹ بھی رہا ہے اور یتیموں کا خیال بھی کر رہا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، ساری عبادتیں کر رہا ہے. لیکن روایت کہتی ہے ایک عبادت ایسی ہے کہ جب وہ انجام دیتا ہے تو پروردگار عالم اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم یہ کہتے تھے کہ اسے کیوں خلق کر رہا ہے، دیکھو میرا بندہ مجھے سجدہ کر رہا ہے. سجدے کے وقت خدا فرشتوں پر رشک کرتا ہے، اپنی مخلوق پر رشک کرتا ہے کہ یہ دیکھو یہ ہے وہ بندہ جس کو میں نے خلق کیا ہے. ایک مقام بڑے بڑے لوگوں کی طرف دعوت گئی، رسول نے بھیجی. اچھا جب دعوت گئی تو ظاہر ہے لوگوں کی بھی اپنی اپنی ڈیمانڈس ہوتی ہیں. تو لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کا دین اچھا ہے، بہت اس کے اندر بڑی اچھائیاں ہیں اور ہمیں بہت پیارا لگا دین، لیکن اس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. بس اگر وہ آپ ہم سے معاف کر دیں، جتنا مال چاہیے، جتنا زکوٰۃ چاہیے، جتنا خمس چاہیے، جو چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، وہ ہٹا لیجئے. توجہ ہے آپ کیا چیز ہے وہ؟ کہنے لگے ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ جو پیشانی ہے نا، یہ جو سجدے میں ہم رکھتے ہیں نا، جھکاتے ہیں اپنا، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیے سب عبادتیں کہنے کے کر رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں، اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. مال سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، بندے کی جان جاتی ہے، آسان نہیں ہے. ورنہ ہم نے دیکھے لوگ ہیں نمازی ہیں لیکن مال کے معاملے میں کہتے نہیں یہ اس میں ہمیں نہیں چھیڑیے گا. باقی وہ کہتے ہیں ہم مال دینے کے لیے تیار ہیں، جس کو اکٹھا کر رکھا ہے یہ ہماری دنیا، کہہ رہے دینے کے لیے تیار ہے. آپ کا دین بڑا پیارا ہے، ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ کیا ہے؟
کہا نماز جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، نماز سمجھ میں نہیں آتی۔ فوراً رسول اسلام نے ارشاد فرمایا اللہ ایسے دین کو پسند ہی نہیں کرتا جس میں اس کو سجدہ نہ کیا جاتا ہو۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو خود بخود اس سے وہ حدیث واضح ہو جاتی ہے کہ جس کے بارے میں رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، اور ائمہ معصومین سے کئی مقامات پر یہ احادیث وارد ہوئی ہیں، اس مطلب کو بیان کرتی ہیں کہ اول من سئلت بہ فہی الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ تمہاری نماز ہے۔ ان قبلت قبلت ما سوا و ان ردت ردت ما سوا، اگر نماز قبول ہے تو سب عبادتیں قبول ہو جائیں گی۔ نماز قبول ہے تو سب عبادتیں قبول ہیں۔ اب آئیے، یہ میں مقدمہ عرض کرنا تھا کہ خدا کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے ہم پر، اس نے ہمیں زندگی دی ہے اور ہماری سانسوں پر اختیار اس کا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ چل جائے نا کہ میں کیا ہوں، وہ تو کبھی سر سجدے سے اٹھائے نہیں، وقت موت تک سر سجدے میں رہے اس کا، میں تو کچھ نہیں، یہ پیشانی یہاں رہنی چاہیے، سجدے میں رہنی چاہیے۔ تو آئیے اس امام سے جس امام کی زندگی کے بارے میں مجھے اور آپ کو بات کرنی ہے، اور اس مجلس اعظم میں جس امام کے نام پر ہم جمع ہوئے ہیں، روایت پہلی روایت، اگرچہ بچپن سے امام کے واقعات ہیں لیکن چونکہ موضوع خدا سے ربط ہے تو صرف وہ واقعات امام کے آج تذکرہ کروں گا کہ جو حقوق اللہ کی بنسبت ہیں۔ شام غریبہ کیسی تھی آپ مصائب سنتے ہوئے، اہل بیت کی مصیبتوں میں قیامت خیز مصیبت ہے شام غریبہ۔ روایت یہ کہتی ہے کہ امام زین العابدین نے شام غریبہ میں جو سر سجدے میں رکھا ہے، اور فرمائیے امام ساری رات سر سجدے میں تھا، امام عبادت الہی۔ دیکھیے امام ہے، امام معصوم، اب ان کی عبادت کا اندازہ شہزادی زینب کی عبادت سے لگا لیجئے کہ امام حسین نے وقت آخر شہزادی زینب سے کہا تھا کہ اے میری بہن مجھے نماز شب میں مت بھولنا، یعنی ایسی حالت میں بھی شہزادی زینب نماز شب ادا کرنے والی ہے، جبکہ نماز شہزادی زینب ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، ہمارے لیے نمونہ عمل اللہ نے امام زین العابدین کو بنا کر بھیجا ہے۔ تو جس شہزادی سے اتنی مصیبتوں میں نماز شب قضا نہیں ہوئی تو امام زین العابدین کی عبادت کا کیا عالم ہوگا، آپ اندازہ لگائیے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں آپ یہ عزاداری کا پہلو بھی آخر میں عرض کر رہا ہوں، پہلے سنیے کہ امام کی عبادت کیا ہے۔ اچھا یہ سفر تھا، آج کل یہ بڑا مسئلہ کچھ اٹھا ہے، اچھا کچھ بات کروں گا درمیان میں ایسے مسائل پر بھی جو حالیہ ہیں کہ بھئی سید الشہداء امام حسین ابن علی کی شان میں جہاں اور بہت ساری جسارتیں کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک جسارت یہ بھی سامنے آئی کہ امام کے سجدہ آخر کا انکار کر دیا گیا ہے کہ میں امام نے آخر میں امام جو ہے وہ سجدے میں نہیں تھے اور امام کی نماز نہیں تھی، امام کی عبادت نہیں تھی کیونکہ امام وضو میں نہیں تھے۔ اچھا بھائی وضو کب ہوتا ہے؟ جب پانی ہو۔ اچھا اگر پانی نہ ہو تو کیا نماز نہیں پڑھتے؟ شریعت میں ہے جی ہاں، پھر بھی نماز واجب ہے۔ اب بھائی پانی نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو قرآن میں دوسری مقام پر آیت آ جاتی ہے کہ فتیمموا صعیدا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کے ذریعے سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو قرآن میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ آج کا کیسے الفاظ استعمال کیے جائیں، ممبر کے تقاضے کو خیال رکھتے ہیں کہ آج کا اگر انسان اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھے لیکن اگر قرآن کی اس آیت کی طرف متوجہ نہ ہو تو اس کی عقل پر حیف ہے، لیکن وارث قرآن سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ یہ آیت موجود ہے یا نہیں ہے؟ تم وارث قرآن پر بحث کرو گے کہ ان کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ تمہیں پتا ہے کہ وضو نہ ہو تو تیمم ہوتا ہے، کیا امام حسین کو نہیں پتا ہوگا کہ اگر پانی نہیں ہوتا ہے تو تیمم ہوگا؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ اور فرما رہے ہیں آپ تو بحث ہے اور تاریخ نے لکھا ہے
کہ کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک کا جو امام کا سفر ہے، یہاں نماز شب نہیں قضا ہو رہی، تو باقی نمازوں کی کس قدر اہمیت ہوگی؟ اچھا پانی تو پینے کے لیے نہیں ہے، روایت کہتی ہے کہ اسی خاک پر، اسی گرم ریت پر اہل بیت نے تیمم کیا ہے اور وقت پر نماز ادا کی ہے، روایت کے اس کیفیت کے اندر۔ میں تھوڑا سا بالکل نارمل ہو کے بات کروں کہ کبھی کبھار ہماری اپنی کوئی ذاتی مصروفیت ہوتی ہے، آج ہمیں بازار جانا پڑا، آج ہم ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، آج ایک شادی تھی اس میں چلے گئے، آج جو ہے وہ گھر میں مہمان آ گئے، یہ چھوٹے چھوٹے وجہ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہماری نمازیں رہ جاتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اہل بیت نے کس صورت میں نماز ادا کی ہے۔ ہم تو یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے ہم سے یہ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اہل بیت کے پاس پانی نہیں ہے۔ اب ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں جو کہ مصائب کی روایت ہے، لیکن بہرحال آپ اندازہ لگائیے اس سے، کیونکہ پہلے امام کا یہ سفر ہے جو امام نے شام تک کا سفر طے کیا ہے، حق اللہ کو کیسے ادا کیا ہے امام نے۔ کوفے سے شام کی منزل میں ایک مقام پر قافلہ چل کر تھکا تو خیموں کو نصب کیا۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ یزیدی فوج یہ تو خیموں کے اندر بیٹھتی تھی، لیکن اہل بیت دھوپ کے اندر بیٹھا کرتے تھے، انہیں دھوپ میں بٹھا دیا جاتا تھا۔ اچھا جب دھوپ میں بٹھایا جائے تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوتی تھیں، آپ کے پیروں میں بیڑیاں ہوتی تھیں، خاردار توق آپ کے گلے میں ہوتا تھا۔ اچھا یہ ساری چیزیں کس چیز کی بنی ہوئی؟ یہ ہے لوہے کی، اور لوہا دھوپ سے گرم ہو جاتا ہے۔ محسوس کریں یہ مصیبتیں ہیں۔ وہ راوی کہتا ہے کہ میں خیمے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، میں نے زنجیروں کی آہٹ محسوس کی، تو مجھے میرے سردار نے کہا کہ یہ کس کی آواز ہے زنجیروں کی؟ میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ قیدی امام زین العابدین، وہ قیدی خیمے کی اوٹ میں آنا چاہتا ہے تاکہ خیمے کا سایہ پڑے تو لوہا ذرا ٹھنڈا ہو جائے اور امام نماز پڑھ سکے۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے امام نے یہ کیا۔ تو کہتا ہے کہ جب میں نے اندر جا کر اپنے سردار کو بتایا تو سردار نے مجھے کہا کہ اس کو یہاں سے ہٹاؤ، اسے کہو دھوپ میں نماز پڑھے۔ روایت کہتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں باہر نکلا اور مجھے حکم دیا گیا کہ امام کو تازیانے مارے جائیں۔ نماز کی حالت میں امام کو گھسیٹا گیا ہے، امام کو تازیانے مارے گئے۔ شہزادی زینب نے جب منظر دیکھا تو آواز دی، کہا میرے بھتیجے کو چھوڑو۔ امام زین العابدین کو قریب بلایا، کہا بیٹا ہم بیبیاں تمہارے لیے سایہ بنے گی، تم نماز ادا کرو۔ نماز کی وہ اہمیت ہے، ایسے حالت میں خدا ہی تو ہے سب کچھ، وہی ہے مقام و مرتبہ عطا کرنے والا۔ اب جب امام اس کیفیت میں امام نے ساری نمازیں ادا کی، اس کیفیت کے اندر شام سے پلٹ کر مدینہ آئے، مدینے کی جو زندگی ہے وہ امام کی 35 برس 36 برس دونوں روایت کے مطابق، اس پوری زندگی میں امام کے سامنے جب پانی آتا تھا، اللہ اکبر، دیکھیے اس کے اندر عزاداری بھی ہے اور عبادت دونوں ہے۔ پہلے تو امام پانی کو دیکھتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ جاتے تھے، کربلا کی طرف دیکھ کے کہتے تھے بابا آج میرے پاس پانی آ گیا، لیکن مجھے اس بات کا غم ہے، دکھ ہے کہ تو پیاسا مارا گیا۔ اجرکم اللہ، مصیبتیں ہیں ساری۔ امام زین العابدین کی پوری زندگی گریا ہے، پوری زندگی گریا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب امام وضو کرتے تھے تو امام کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا، متغیر۔ کسی نے قریب جا کر پوچھا مولا یہ جب آپ وضو کرتے ہیں آپ کا جسم کانپتا ہے، آپ کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ امام ارشاد فرماتے تھے تو راہ میں جا رہا خدا کی بارگاہ کا اثر، یعنی ہمیں جب وضو کرنا ہے تو اس وقت ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے؟ غور فرمائیے، امام زین العابدین سے ہم سیکھیں گے، کیونکہ امام عزادار ہیں، ہم بھی عزادار ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جس آیت شریفہ کو میں نے آپ کی خدمت پہ پیش کیا اس کے ضمن میں امام اللہ کا حق جو امام کی گردن پہ ہے، سب سے پہلے بندگی، وضو کا وضو بہت کمال کی عبادت ہے، کمال کی عبادت ہے وضو۔ امام فرماتے ہیں میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو جب وضو کریں اس بات کا بڑا خیال رکھیں کہ وضو کو کامل کریں، رک کر کریں، آرام سے کریں، خدا کی عبادت سمجھتے ہوئے کریں۔ روایت کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ اپنی آنکھوں کو کھولیے رکھیں، یعنی جب آپ چہرے پر پانی ڈالتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو کھول کے رکھیں تاکہ وضو کا بہنے والا پانی آپ کی آنکھوں کے اندر جائے۔ معصوم سے پوچھا گیا اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا جو وضو کرتے وقت اپنی آنکھوں کو کھلا رکھتا ہے تاکہ وضو کا پانی آنکھوں کے اندر جائے، اللہ اسے قیامت کی وحشت ناکی سے بچا لیتا ہے۔ جو وحشت ہے قیامت کی، اللہ اس سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ دیکھیے کتنی باریک بینی ہے یہ۔ ہم جب وضو کرتے ہیں تو اکثر جلدی اس کو خشک کر لیتے ہیں نا، اس کو خشک نہ کیجئے، اس پانی کو رہنے دیجئے۔ جتنی دیر تک یہ پانی آپ کے جسم کی کھال سے لگا ہوا ہے، آپ کے بالوں میں ہے، فرشتے آپ کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، فرشتے آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سورہ انا انزلنا پڑھیے، جتنی دیر آپ وضو کر رہے ہیں سورہ قدر پڑھیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ روایت کے اندر ہے گویا اسے وہ ثواب مل رہا ہے جو اس شہید کو مل رہا ہے کہ جو میدان جہاد میں خون میں لت پت پڑا ہوا ہے۔ یہ ثواب ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ امام زین العابدین کی زندگی سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ وضو شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو۔ یا رسول اللہ، یا علی، امام زین العابدین سے توسل کریں گے کہ پروردگار ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ وقت پر ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نماز کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ پروردگار اعظم۔ نماز میں امام کھڑے ہوتے تھے، اللہ اکبر، جب اللہ اکبر لگتی ادا کرتے تھے امام لرز رہے ہوتے تھے، کانپ رہے ہوتے تھے۔ روایت کے اندر ہے کہ جب امام یہ جملہ کہتے تھے مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اس جملے کا امام تکرار کرتے تھے مسلسل، ایاک نعبد و ایاک نستعین، امام بار بار ان جملوں کہتے تھے۔ پوچھا گیا امام یہ آپ بار بار تکرار کرتے، تو ایک تو وہی جواب کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور مجھے کس کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے، اور جب ایاک نعبد کی وجہ پوچھی گئی تو امام نے ارشاد فرمایا جب اس کے دروازے سے مدد آ جائے تو پھر کسی دروازے پر جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جب انسان خدا سے متمسک ہو جائے، اس کی بارگاہ میں چلا جائے، اس کا ہو جائے، تو پھر کسی اور چیز کی توجہ ہے۔ آپ حضرات کی دیکھیے ماشاءاللہ پہلے لوگ کم تھے، اب آہستہ آہستہ لوگ آ رہے ہیں، تو میں اسی لیے تھوڑا سا اب اس بات کو بڑھا رہا ہوں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور کل کوشش کیجئے گا کہ وقت پر آ جائیے، مجلس کو انتظار نہ کروائیں، یعنی میں آپ کے انتظار میں آپ میرے انتظار میں، تو پھر یہ رک ہی جائے گا۔ صحیح ہے سلسلہ انشاءاللہ ہمارا ٹائم ہے 9 بجے فکس انشاءاللہ، تو آپ مجھ سے پہلے یہاں پر ہوں، 9 بجے انشاءاللہ مجلس شروع ہو جائے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا تمام عزاداروں کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول فرمائے۔ یہ فرش عزا یہ ہمارے سیکھنے کی جگہ ہے، یہ ہمارا مکتب ہے، جو ہمارا نعرہ ہوتا ہے، جو ہمارے بچے لگاتے ہیں کہ ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، کربلا سے ہمیں سیکھنا ہے۔ تو سید الساجدین نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں اس قدر مشغول تھے کہ پتہ چلا کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے، اور خواتین نے چلانا شروع کیا، بنی ہاشم کے محلے میں سے جوان آئے، آگ کو بجھا رہے تھے، لیکن امام نماز میں مشغول تھے۔ یعنی امام کے جسم مطہر سے کہیں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ امام کو بھی علم ہوا ہو کہ آگ لگی ہے۔
नमाज मुकम्मल हुई तो किसी ने आगे बढ़कर पूछा, तवज्जो है मेरे साथ हैं आप, इमाम से सवाल किया गया, मौला घर में आग लग गई, आप नमाज में मशगूल थे। और फरमा रहे हैं आप, मौला आप नमाज में मशगूल, घर में आग लग गई थी। कहा तुम इस आग को बुझाने में मसरूफ थे, मैं आखिरत की आग को बुझाने में मसरूफ था। नमाज आखिरत की आग से महफूज रख रही है। नुक्ते निकालिएगा, खुद ब खुद ये सारी चीजें सीखने की हैं। शैतान जिसने हजरत आदम, अभी अर्ज कर दिया था, हजरत आदम से चला है और नबियों के साथ भी उसने जो है बड़ा मुकाबला किया है, मामूली बात नहीं है। हजरत याहया के सामने आ गया शैतान एक मरतबा, सुनिए अब इस बात को भी, आ गई है बात तो। बैठे बैठे हजरत याहया ने कहा, सवाल कहा, शैतान तेरी चालें बड़ी ख़तरनाक है, ज़रा ये तो बता कि तेरे पास क्या हथियार है कि जिसके ज़रिए से तू इंसान को वरगलाता है। कहा हर इंसान के लिए मुख्तलिफ है, जो बंदा है हर के लिए, सबके लिए अलग अलग मेरे पास। कहा सम फर्ज करो कि कोई ऐसा बंदा है कि जो आखिरी दम तक तेरे चुंगल में नहीं फंसता, तेरे चक्कर में नहीं आता, उसके लिए तेरे पास आखिरी हथियार क्या है? जवान मेरे बिलखुसूस गौर से सुने इस जुमले को। तो शैतान ने कहा मेरे पास आखिरी हथियार औरत है, आखिरी जो हथियार है वो औरत है। मैं औरत के जरिए से फिर उसकी सारी की कमाई, क्योंकि छठे इमाम ने भी इरशाद फरमाया है कि नामहरम की तरफ उठने वाली आंख, नामहरम को देखने वाली आंख शैतान के तीरों में से पहला तीर हुआ करता है। अगर वो तीर चल जाए तो फिर काम बाकी हो जाता है। और फरमा रहे आप, तो हजरत याहया ने कहा आखिरी हथियार का, आखिरी हथियार औरत है और कोई बच ही नहीं सकता है उससे, तो मैं कब्जे में कर लेता हूँ। तो हजरत याहया ने सवाल किया, अब नबी है ना, कहने लगे कि अच्छा ये बताओ, मैं तो इस चक्कर में नहीं आऊँगा, मैं तो इस चक्कर में भी तुम्हारे नहीं फंस सकता। मेरे पास, मेरे लिए तुम्हारे पास कौन सा हथियार है? नबी है हजरत याहया। हजरत याहया बहुत बरगुजीदा, अगर हजरत याहया पर बात की जाए तो ये एक अलग मौजू है। जंजीरों से अपने आप को बांध के बैतुल मुकद्दस से रोते रहते थे, सजदे में रहते थे, यहां तक कि आंखों से बहने वाले आंसुओं की वजह से ये गाल खत्म हो गए थे। ये जो गाल है इनका गोश्त नजर आता था, रो रो के खुदा की मोहब्बत, उनका इश्क, उसकी इबादत। कहा शैतान मेरे लिए तेरे पास क्या हथियार है? कहा आपके लिए भी एक हथियार है मेरे पास। हजरत याहया से कहने लगा, कहा आपके लिए भी एक हथियार है? कहा वो क्या? कहा जब रात को आप खाना खाओगे, अगर तवज्जो है सबकी तो ये जुमला अर्ज कर रहा हूं आपके, कहा कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, कहा आपके लिए भी एक हथियार है हमारे पास। कहा वो क्या है? कहा वो ये है कि जब आप रात को खाना खाने लगेंगे तो आपके खाने में एक निवाले का इजाफा कर दूंगा। आप भी सोच रहे होंगे एक निवाले से क्या होता है? हजरत याहया ने भी यही सवाल किया कि भाई एक निवाले से क्या होगा? कहा और कुछ नहीं होगा कि वो जो एक खास वक्त होता है जिसमें आप उठकर अल्लाह की इबादत करते हैं, इस एक निवाले की वजह से आपको नींद आ जाएगी और वो वक्त आपका हाथ से निकल जाएगा। और फरमा रहे एक निवाले का असर है। ज्यादा खाएंगे, ज्यादा सोएंगे, ज्यादा सोएंगे तो गाफिल बन जाएंगे, और जब गाफिल बन जाएंगे तो अल्लाह की इबादत से महरूम हो जाएंगे। और फरमा रहे आप, इसीलिए इस्लाम ने कहा कम खाइए, उतना खाइए जितना जिंदगी के लिए, जिंदा रहने के लिए काफी है, बस इससे ज्यादा नहीं। कहा एक निवाला, एक निवाला। तो शैतान ने तो अंबिया तक का मुकाबला किया है, तो क्या इमामों के मुकाबले में नहीं आया होगा? आया है। रिवायत के अंदर है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे थे, शैतान आया अजदहे की शक्ल में, एक सांप की शक्ल में आया और आकर इमाम के पैर के अंगूठे को चबाने लगा, चबाता रहा और इसके ज़रिए से इमाम की नमाज में फ़र्क डालना चाहता था कि इमाम जो मुतवज्जे है खुदा की तरफ, वो तवज्जो हट जाए, तवज्जो मेरी तरफ चली जाए। लेकिन रिवायत कहती है कि उसकी कोशिश नाकाम हो गई, वो पलट कर वापस गया और जैसे ही शैतान वापस जाता है, आसमान से आवाज़ आती है, या अली अंत ज़ैनुल आबिदीन, है अली आप ही ज़ैनुल आबिदीन है। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्ले अला मुहम्मद। और फरमा रहे आप ज़ैनुल आबिदीन,
یہ امام کا نام نہیں ہے، نام ہے علی، نام علی ہے، لقب ہے زین العابدین۔ زین العابدین کا ترجمہ بچوں کے لیے کر رہا ہوں میں، بزرگان بخوبی واقف ہیں، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت۔ خود رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک منادی ندا دے گا، این زین العابدین۔ ایک منادی، ایک ندا دینے والا ندا دے گا، این زین العابدین، زین العابدین کہاں ہے؟ تو میری اولاد میں سے میرا فرزند حسین ابن علی کا بیٹا علی ابن الحسین آگے بڑھتا ہوا کہے گا لبیک اللہم لبیک، اے میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ بھائی یہ کون ہے؟ زین العابدین۔ اچھا ایک بات بڑی اہم ہے، وہ کیا ہے؟ کائنات میں تمام لوگوں میں زین العابدین ہیں، بڑی عبادت کرنے والے ہیں۔ امام کی عبادتوں کی مثالیں ابھی عرض کرنے والا ہوں اور یہیں سے آج کی مجلس کا ایک نتیجہ دوں گا۔ اچھا امام محمد باقر آئے، کہنے لگے بابا آپ بہت زیادہ زحمت کرتے ہیں، توجہ ہے آپ حضرات کی میرے ساتھ، بابا آپ بہت زیادہ زحمت کرتے ہیں نماز پڑھنے میں، اتنی زحمت۔ کہا بیٹا ایک منٹ ذرا وہ کتاب تو لے آؤ۔ اچھا یہاں پر روایت ہے کہ کسی اور چاہنے والے نے بھی کہا مولا آپ عبادت میں بہت زیادہ زحمت کرتے ہیں، تو امام محمد باقر سے کہا بیٹا وہ کتاب تو لے آؤ کہ جس میں میرے دادا علی ابن ابی طالب کی عبادتوں کا تذکرہ ہے۔ کہا کہ وہ کتاب تو بیٹا لے آنا ذرا جس میں میرے دادا علی ابن ابی طالب کی عبادتوں کا تذکرہ ہے۔ امام لے آئے صحیفہ علی، پھر امام نے مولا علی کی عبادتوں کو پڑھا اور ارشاد فرمایا کہ من یبلغ ذالک، کون علی ابن ابی طالب جیسی عبادت کر سکتا ہے؟ اور واقعاً قسم بخدا کون کر سکتا ہے جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو جائے، اس کے سجدے کا کیا عالم ہوگا؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی یہ قدر، من یبلغ ذالک، کون پہنچ سکے گا اس عبادت کو؟ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت۔ اچھا اب ایک ایسی روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آپ کہیں گے کہ عبادت یہ عالم ہے عبادت کا امام کی۔ اچھا امام کا ایک لقب ہے سید الساجدین۔ اب یہ عرض کر رہا تھا کہ خدا سے رابطے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ سجدہ۔ فرض کرتے ہیں کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، کوئی مومن آیا، اس نے مجھے کوئی گفٹ دیا، میں نے ان کا شکریہ تو ادا کیا، لیکن جو چیز میرے ہاتھ میں آئی ہے کیا اس کا مالک اللہ نہیں ہے؟ اللہ ہے، اللہ نے وسیلہ بنایا کسی کو، چیز میرے تک پہنچ گئی، تو جب میں نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے تو مجھے اللہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ روایت کے اندر ہے کہ امام ہر چھوٹی چھوٹی نعمت پر سجدہ کیا کرتے تھے، ہر چھوٹی چھوٹی، یہاں تک کہ دو افراد آپس میں لڑے ہوئے تھے، کسی نے کہا کہ ان کی صلح ہو گئی ہے، وہ آپس میں بن گئے، ان کی دوبارہ دوستی ہو گئی تھی، امام سر سجدے میں رکھتے تھے، سجدہ شروع کرتے تھے، اس قدر سجدہ کرتے تھے کہ آپ کا لقب پڑ گیا سید الساجدین، سجدے کرنے والوں کے رہبر، رہنما۔ امام کے باغ کے اندر کچھ درخت ہوا کرتے تھے، اب وہ درختوں کی روایات کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، بہت سارے درخت ہوتے تھے، امام ہر درخت کے سائے میں 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ پوچھا گیا مولا آپ یہ درختوں کے سائے میں نماز کیوں ادا کرتے ہیں؟ کہا اسی لیے کہ اللہ نے انہی درختوں کے ذریعے سے ہمارا رزق رکھا ہے۔ وہ باغ تھا امام کا جس کے ذریعے سے کھجوریں آتی تھی، تو امام نے کہا کہ اس کے ذریعے سے اللہ نے، ورنہ اس طرح کی بہت ساری حوادث زمانہ آتی ہیں کہ فصل ختم ہو جاتے ہیں۔ امام نے کہا سجدے کے ذریعے سے میں اپنے باغوں کے نقصان کو بچا لیتا ہوں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ امام کی عبادت ہے، اور میں عبادت میں امام کی فقط ایک عبادت کا تذکرہ کر پایا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ نماز۔ میں عرض کر رہا تھا امام کی زندگی بہت طولانی ہے، ان میں سے ایک عبادت کا تذکرہ کر پایا ہوں، صرف نماز۔ تو نماز کا کیا عالم تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ یہ ہے امام، سجدے میں جائیں تو گریہ کرتے رہیں،
ایک سر سجدے میں رکھا تو پوری رات گزر گئی، ساری رات سبحان ربی الاعلی، اللہ کی عبادت میں وقت گزرے۔ اور اس آیت کے مطابق جسے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس کے اندر دیکھیے العابدون الگ آیا ہے عبادت کرنے والے، والراکعون الگ آیا ہے، راکع رکوع مطلب نماز۔ جب رکوع کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت آ گئی، عبادت کو الگ سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں بھائی، صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے۔ آپ اگر چاہیں تو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ درود دیجیے محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ مجلس کا پیغام آ گیا ہوگا کہ اپنے وقت کو خدا کی عبادت میں صرف کیجیے۔ آپ کا ہر کام عبادت ہونا چاہیے۔ کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگتی ہے، نہ ہاتھ دھونے کی طرف توجہ گئی، نہ بسم اللہ پڑھنے کی طرف توجہ گئی، بس ٹوٹ پڑے۔ نہیں، کھانا کھانے کے آداب ہیں، کھانا کھانے کے آداب ہیں۔ اب میں دوبارہ ذکر کر دوں آپ کی خدمت میں تو مصائب سے اتصال بھی ہو جائے گا کہ امام زین العابدین کے سامنے جب بھی کھانا کھایا لایا جاتا، جبکہ روایت تو اتنی ہے کہ ایک کنیز کہتی ہے کہ میں نے امام کے کربلا کے بعد کی زندگی میں نہ کبھی میں نے دن میں امام کے لیے دسترخوان لگایا ہے، نہ رات میں امام کے لیے بستر لگایا ہے۔ ساری رات عبادت، سارا دن روزے سے، سارا دن روزے سے۔ اس کے باوجود جب جب امام کے سامنے کھانا آتا تھا تو امام کربلا کا رخ کرتے تھے، کہتے تھے ہائے میرا بابا بھوکا مارا گیا۔ وقت ایک ایک کر، دیکھیے یہ اہل بیت کی قربانیاں ہیں انسانیت کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے۔ میرے بچے بھی سن رہے ہیں، جوان بھی، کھانا کھانے کے آداب ہیں۔ ہاتھ دھوئیے، بیٹھیے۔ مثلا روایات میں آئی ہے نمک کو پہلے لینا، اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ بسم اللہ پڑھیے، اگر بھول جائیں تو درمیان میں پڑھیے، اولہ و آخرہ کہیے۔ اور اگر آپ سے ہو سکے تو نماز کھانے سے پہلے وضو کیجئے، کھانے کے بعد وضو کیجئے، جب کھانا کھا لیں تو کہیے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہیں آداب۔ ہم کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، ہماری پوری نہیں ہوتی، ہماری مشکلات ہیں، ہمارے حالات ہیں۔ بھائی آپ ذرا دین کو سمجھے تو صحیح، ذرا دین کو محسوس تو کیجئے۔ دین نے چھوٹے چھوٹے کیسے بہترین عمل بتائے ہیں۔ جو شخص وضو کر کے کھانا کھائے یا کھانے کے بعد وضو کرے، پروردگار عالم اس کی رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور ہم نہیں معلوم برکت کو کہاں تلاش کر رہے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ تو وقت کو محفوظ کیجئے۔ اب آپ نے جب کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کھانا تناول کیا، اور جب آپ نے کھانا کھا لیا تو اس کے بعد آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو اگرچہ آپ اپنی بھوک کی وجہ سے کھانا کھا رہے تھے، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کھانا کھا رہے تھے، لیکن ایک ایک نوالے پر آپ کو ثواب مل رہا تھا، عبادت ہو رہی تھی آپ کی۔ کھانا کھانا عبادت ہو گیا آپ کا۔ نہاتے کس لیے؟ ہم فریش ہو رہے ہیں، فریش ہو رہے ہیں۔ مٹی ہے جسم میں لگ گئی ہے، بال خراب ہو گئے ہیں، روزانہ نہانا چاہیے۔ اچھا بھائی، ایک روایت بھی تو ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ پروردگار عالم تو نے مجھے حکم دیا ہے نظافت کا، پاکیزگی کا، طہارت کا۔ اور فرما رہے آپ یعنی عمل تو آپ وہی کر رہے ہیں جو ہر بندہ کر رہا ہے، لیکن اگر نیت بدل جائے تو وہی کام کہ جو ویسے عام حالات میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر نیت بدل جائے تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے، ثواب بن جاتا ہے۔ چاہے آپ مومن سے مل رہے ہیں اپنے کام کے لیے، لیکن یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ میرا مومن بھائی ہے۔ روایت کہتی ہے جب ایک مومن دوسرے مومن سے گلے لگ کے جدا ہوتا ہے، اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہر کام ثواب ہے آپ کا۔ یہ دیکھیے زندگی کیسے بن رہی ہے۔ یہ آپ کے وہ کام جو آپ، ہو سکتا ہے آپ کی توجہ بھی، ہماری توجہ بھی اس طرف نہ متوجہ ہو ہی نہ ہم کہ یہ بھی کام ثواب ہو سکتے ہیں۔ بسا اوقات لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہی عبادت ہے، روزہ رکھنا ہی عبادت ہے۔ نہیں، یہ عبادت ہے، صرف یہ عبادت نہیں ہے۔ انسان چاہے تو اپنی زندگی کے ہر لمحے کو عبادت بنا سکتا ہے۔ اور حضرت سلمان محمدی جو ہمارے لیے بڑی بہترین مثال بھی ہے، ایک روایت بہت طولانی ہے، ایک حصہ پیش کرتا ہوں۔
کہنے لگے کہ کوئی ہے تم میں جو ساری رات عبادت کرے؟ تو حضرت سلمان کھڑے ہو گئے. ایک حصہ روایت کا پیش کر رہا ہوں, روایت طولانی ہے. حضرت سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ہوں, ساری رات عبادت کرتا ہوں. تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, ان میں سے ایک کھڑے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ سلمان جھوٹ بول رہے ہیں. کہنے لگے کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہنے لگے ہم نے دیکھا ہے رات کو سو رہے ہوتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں. توجہ میری طرف رکھیے گا, آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, مصائب کی طرف جاؤں گا بس. اب کہا سلمان جھوٹ بول رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سو رہے ہوتے ہیں, ہماری زبان میں خراٹے لے رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جاگ رہے ہوتے ہیں اور عبادت کر رہے ہوتے ہیں. کہا ایک منٹ, اس کا جواب ہم سلمان سے لے لیتے ہیں. سلمان کو بلایا, کہا سلمان یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, تم سوئے رہتے ہو. کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی زبان پر بھروسہ ہے, مجھے آپ کی زبان پر بھروسہ ہے. آپ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے وضو کر کے سو جائے تو گویا ایسا ہے کہ جاگ کر عبادت کر رہا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور فرمایا اب ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہے کہ میں سوتا نہیں ہوں؟ سب سوتے ہیں. ضروریات زندگی میں سے ہے, آپ کی فطرت کے اندر یہ چیز فیڈ ہے. آپ چاہیں نہ چاہیں بیٹھے بیٹھے آپ کی آنکھ لگ جائے گی, جب بھی نیند آنی ہوگی. ہے سونا, اس سونے کو عبادت بنا لیجئے. وضو کر کے سو جائیے, استغفار کی تسبیح پڑھ کے سو جائیے, 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے سو جائیے. پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب مل جائے گا تمہیں. انبیاء اور مرسلین پر سلام بھیج کر سو جائیے. اور اگر اب بھی عبادت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کر کے سو جائیے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں حضرت نگران اے شما. دیکھیے لعنت کرنے میں آپ گھبرائیے نہیں, اسی لیے کہ قرآن میں آیت ہے. اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے, اس کا رسول بھی لعنت بھیجتا ہے, اور مومن بھی لعنت بھیجتے ہیں. تو جو لعنت, اچھا یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لعنت کو کہ کہاں جائے گی. لعنت جو ہے وہ اپنی جگہ خود ہی تلاش کر لیتی ہے کہ اسے کہاں جانا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. صلی علی محمد. تعریفیں جہاں خود بخود چلی جاتی ہیں تو لعنت بھی خود بخود چلی جائے گی. اس کو پتا ہے کہ مجھے کس کے متھے جا کے لگنا ہے. تو عزیزان گرامی قدر, سید الساجدین کی زندگی سے ہمیں حق اللہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کی عبادت یہ ہماری خلقت کا سبب ہے. قرآن میں سورہ صافات میں آواز آئی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اور سید و ساجدین کی زندگی دیکھیے, کتنی مشکلات ہیں, کتنی زحمتیں ہیں, کتنی اذیتیں ہیں. علماء کہتے ہیں کہ شاید ہی کسی حجت خدا کو ایسی حالت میں ذمہ داری ملی ہو جیسی ذمہ داری سید و ساجدین کو ملی ہے. کم بنے امام, امامت کی ذمہ داری کب آئی؟ اس وقت آئی کہ جب خیمے جل رہے تھے. اللہ اکبر. اس وقت امامت کی ذمہ داری آئی جب پھوپھی پوچھنے کے لیے آئی کہ بیٹا ہم خیموں سے باہر نکل جائیں یا خیموں کے اندر رہ کے جل کے مر جائیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی امامت میں ذمہ داری امامت آنے کے بعد امام کے لیے کتنا سنگین ہے کہ پہلا حکم امامت یہ دے رہے ہیں کہ میرے گھر کی خانوادے کی مستورات بے پردہ ہو کر باہر آ جائیں. کتنا مشکل ہے, لیکن زندگی بچانا واجب ہے. کہا اماں زندگی بچانا واجب ہے, بے پردہ خیمے سے باہر آ جائیے. کیا سید الساجدین کے لیے آسان ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. بیمار تھے عزیزو, اللہ اکبر. اسی بیماری میں کہ جب آپ نے شام غریبہ کے مصائب میں سنا ہوگا کہ جب شہزادی زینب نے آ کر کہا بیٹا تمہارا بابا مقتل میں چلا گیا, پلٹ کر نہیں آیا ہے. کہا اماں مجھے سہارا دو. 22 سال کا جوان بھی کسی سے سہارا مانگتا ہے, بیمار ہے,
کھڑا نہیں رہ پاتا. کہا اماں مجھے میرا عصا لا دو، میں عصا کے سہارے کھڑا ہو جاؤں. سلام ہو اس امام پر کہ جو عصا کے سہارے کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، کس طرح خاردار توق گلے کے اندر پہن کے چل رہا تھا، کس طرح پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. اور کسی جوان کو اللہ وہ منظر نہ دکھائے جو کربلا میں میرے مولا بیمار کربلا نے دیکھا ہے. اپنے باپ کا پامال لاشا کربلا میں دیکھا. کہا بابا اگر ہاتھ کھولے ہوتے تو تجھے کفن بھی دیتا، تجھے دفن بھی کرتا. اے میرے بابا میں قیدی بن کے جا رہا ہوں. یہ سفر اختیار کیا ہے میرے مولا نے کوفہ، اور کوفے کی منزلیں عجیب تھی عزیزوں. میں آج ایک مصیبت کا تذکرہ کر رہا ہوں. جب کوفے کے دربار میں پہنچے ہیں، کون بیٹھا ہے سامنے؟ عبید اللہ ابن زیاد. آج کچھ بھی کہیے اور جو بھی ثابت کرنا ہے آپ کیجئے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ امام زین العابدین کو اپنے سامنے قیدی بنایا ہوا تھا اس نے. اب سنیے گا، محسوس کیجئے گا. امام زین العابدین کی گردن جھکی تھی، خاردار توق ہے، امام کی گردن جھکی ہے ابن زیاد کے دربار میں. کسی نے سوال کیا میرے مولا سے، مولا آپ امام وقت ہیں، آپ امام معصوم تھے، آپ جیسا کوئی بہادر نہیں ہو سکتا زمانے میں، چونکہ آپ امام وقت ہیں، سب سے زیادہ بہادر ہوں گے. لیکن میں نے ایک عجیب منظر دیکھا میرے مولا. کہا کیا دیکھا؟ کہا جب آپ کا چچا امیر مسلم ابن زیاد کے دربار میں آیا تھا، رسیاں تو اس کے ہاتھ میں بھی بندھی ہوئی تھی، لیکن اس کی آنکھیں بلند تھی، اس کی گردن تنی ہوئی تھی، اور وہ آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ابن زیاد سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی. جیسے ہی میرے مولا نے یہ جملہ سنا عزیزو، رو کر کہا اے پوچھنے والے تو نے انصاف نہ کیا، میرا چچا اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ زینب بھی تھی، ام کلثوم بھی تھی، میرے ساتھ اہل بیت کے خانوادے کی مستورات تھی. سجاد کا سر اٹھے تو کیسے اٹھے؟ سلام ہو غیرت امام زین العابدین پر عزیزو، سلام ہو. یہ کیسی مصیبتیں تھی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. ایک مصیبت کا تذکرہ کرتا ہوں. بس روایت کہتی ہے کہ میرے مولا چلے تھے کوفے سے یہ منزلیں طے کرتے ہوئے، اور رستے میں اثناء سفر میں روایت کہتی ہے کہ ایک جگہ پر وہ سر کہ جس سر وہ نیزہ کہ جس پر میرے مولا امام سید امام حسین ابن علی کا سر تھا، وہ نیزہ زمین میں پیوست ہو جاتا ہے. وہ جو شخص تھا وہ نکالنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ نیزہ نہیں نکلتا ہے، وہ سینہ نہیں نکلتی ہے. وہ پریشان ہو جاتا ہے. کچھ افراد مل کے کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نیزہ نہیں نکلتا ہے. شیمر نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگا کیا ہوا؟ کہا یہ سر حسین آگے نہیں بڑھ رہا، یہ نیزہ زمین میں پیوست ہو گیا ہے، نہیں معلوم ایسا کیوں ہے، ہم نے بہت کوشش کی نکالنے کی، نہیں نکل رہا. شمر بھی بڑا ظالم تھا عزیزو. روایت کہتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ کیسے نکلے گا. وہ ملون تازیانہ لیتا ہے، امام زین العابدین کے پاس آتا ہے، امام کی کمر مبارک پر تازیانے برسانا شروع کرتا ہے، ایک کے بعد ایک تازیانہ مارتا ہے. بیبیاں یہ منظر دیکھ کر گریہ کر رہی تھی. ایک مرتبہ میرے مولا نے جھکی ہوئی گردن کو اٹھایا، میرے مولا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھ کر کہنے لگے اے میرے بابا تیرے بیٹے میں یہ برداشت ہے کہ وہ تازیانے کھا سکتا ہے، لیکن اے میرے بابا ذرا بتائیے کہ آپ کا سر مبارک آگے سفر کیوں نہیں کر رہا. ایک مرتبہ مولا حسین کی آنکھوں سے آنسو بہے، کہنے لگے بیٹا سجاد حسین کیسے آگے بڑھے کہ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ پیچھے رہ گئی ہے. اللہ اکبر، اجرکم اللہ. میں اپنی سکینہ کے بغیر کیسے آگے بڑھوں؟ سکینہ پیچھے رہ گئی ہے. اب سنیں گے عزیزو، محسوس کیجئے گا جیسے ہی یہ جملہ سننا تھا، شہزادی زینب تڑپ گئی، اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا. ہائے میرے بھائی حسین کی سکینہ. اللہ
अल्लाह अकबर। शहजादी ज़ैनब गई है बयाबान के अंदर, आवाज दे रही थी, है मेरी बेटी सकीना कहाँ रह गई हो, ऐ सकीना कहाँ रह गई हो। अगर अपनी पुपी की आवाज सुनो तो लब्बैक कहना, अगर अपनी पुपी की आवाज सुनो तो जवाब देना। बस रिवायत कहती है कि कितने में झाड़ियों की ओट में एक बीबी को बैठा हुआ देखा कि सकीना उसकी गोद में आराम कर सकीना उसकी गोद में आराम कर रही है। अब जो उसने शहजादी ज़ैनब की आवाज सुनी, इशारे से कहा ज़ैनब जरा आहिस्ता आना, सकीना बड़ी मुश्किल से सोई है, सकीना बहुत मुश्किल से सोई है। शहजादी ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता करीब गई, जनाब सकीना को अपनी गोद में लिया। उसके बाद जुमला कहा है, बीबी तेरा शुक्रिया, ऐ बीबी तेरा शुक्रिया कि तूने हम पर रहम किया, हमारे बच्चों पर किसी ने रहम नहीं किया। अगर ये रोते थे तो तमाचे मारे जाते थे, इन्हें ताजियाने मारे जाते थे। ऐ बीबी तेरा शुक्रिया कि तूने इस बच्ची पर रहम किया। ऐ बीबी मैं तुझसे वादा करती हूँ, अपना तारुफ करा दे, मैं कयामत के दिन अपनी माँ फातिमा ज़हरा से तेरी शफाअत करूंगी। बस ये जुमला सुनना था अजीजों। एक मर्तबा निकाल उठाया, ऐ मेरी बेटी ज़ैनब, क्या तूने मुझे न पहचाना, मैं तेरी माँ फातिमा ज़हरा, करबला से कूफा। अला वलानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीन अजरुकुम अल्लाह। किस किस मुसीबत का तज़किरा किया जाए अजीज़ों। शाम की मंजिलें अभी आगे हैं, लेकिन चूँकि एक जुमला बस मसाइब की वजह से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरे मौला बयान करते हैं, किसी ने पूछा मौला आपका सर ज़ख्मी क्यों था। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सर जख्मी था। पूछा मौला आपका सर जख्मी क्यों था। कहा मेरे हाथ बंधे हुए थे, मेरे पैरों में बेड़ियां थी, मेरे खारदार तौब के अंदर किसी ने अंगारा फेंक दिया था, उस अंगारे की वजह से मेरा सर जल रहा था, लेकिन मेरे हाथ आजाद नहीं थे कि किसी तरह वो अंगारा निकाल दूं। हाय मेरा सर उसी अला वलानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन। बारिलाह तुझे वास्ता है बीमार करबला, सैयदुस साजिदीन की अज़मत का। मोमिनीन ने मजलिस अज़ा में शिरकत की, मेरे जवानों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे बुजुर्गों ने इस फर्श अज़ा के बिछाने का एहतमाम किया। सैयदा ज़हरा की जानिब से बेहतरीन अज्र अता फरमा, इन आंसुओं को रुमाल जनाब ज़हरा में जगह इनायत फरमा, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। खुदाया आलम कायनात में जहाँ जहाँ मौला हुसैन की आज़ादारी हो रही है, परवरदिगार सबकी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। दुश्मनाने दीन और दुश्मनाने आज़ादारी जो काबिल हिदायत नहीं, उन्हें नीस्त व नाबूद फरमा। हज़रत हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मातमे हुसैन तक़ब्बलल्लाह जज़ाकल्लाह। मोमिनीन एक ऐलान समाअत फरमाए, कल ठीक